بڑا مبارک مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، نوافل کا مہینہ ہے، پیغام صبر ہے، پیغام شکر ہے، پیغام کرب و بلا ہے، پیغام آزمائشوں میں کس منزلوں سے گزرنا ہے، نوافل کا مہینہ ہے، اہل بیت کی محبت کا اظہار کا مہینہ ہے، حسنین کریمین کی محبت کے اظہار کا مہینہ ہے، ان کی یاد ہے، ان کی محبت ہے، ان کا شکر ہے، ان کا احسان کو ظاہر کرنے کا مہینہ ہے، ان کے یاد میں رونے کا مہینہ ہے، غم کربلا میں شریک ہونے کا مہینہ ہے، صوم و صلات کا مہینہ ہے، نماز و روزوں کا مہینہ ہے، اس راز کو سمجھنے کا مہینہ ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، استقامت فی الدین کسے کہتے ہیں۔ حضرات، نوافل کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، چونکہ آج یا کل میں سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن ہے، آنے والے ایام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن ہے، سیدنا بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن ہے۔ اللہ اور میرے امام نے اور تمام نے، امام سے لے کے تمام نے جس صلات کو جس انداز میں ادا کیا، آج ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ ٹھیک سے نہیں کہہ پا رہا ہے، ہاتھ کیسے رکھنا ہے، ہاتھ اٹھائے تو کانوں تک، کس طرح انگلیاں رکھنی ہے، کوئی ایسے کان کو لپیٹ رہا ہے، کوئی کانوں تک اٹھا نہیں پا رہا ہے، قبل روح ہے، کس طرح اس کو جو ہے انگوٹھوں کو کان کی لو سے لگانا ہے، جب ہاتھ باندھنا ہے قیام کرنا ہے، ناف پر یا ناف کے نیچے اپنی اس ہتھیلی کے اس مقام کو اس پر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس پر رکھنا ہے، 3 انگلیاں اس طرح کرنی ہے، آخری انگلی انگوٹھے سے حالہ بنا لینا ہے اور اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے۔ ہمیں کہا رکوع کیسے کرنا ہے، پیٹھ سیدھی ہو، اس سے جو ہے اپنے گھٹن کو مکمل اس کو پکڑنا ہے، اس کے اوپر رکھنا ہے، کس طرح سجدہ ادا کرنا ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے تو سیدھے کھڑے ہونا ہے، آدھے ادھورے ہوئیں گے، اور سجدوں میں 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کر کے کھڑے ہوئے تو سیدھے پیٹھ سیدھی ہو جائے، پھر اللہ اکبر کر، ورنہ یہ واجبات ہے، جو نماز کے واجبات ہے وہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ گیا جلدی میں یا کسی طرح تو نماز ہی چلی گئی، اور بھول سے چھوڑ گیا تو سجدے سہو گئے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ پورے کھڑے ہو جایا کریں، اللہ اکبر، سجدے 2 سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کہتے تھے، یہ واجب ہے، یہ 2 سجدے واجب، سورہ فاتحہ واجب، نماز کی واجبات جو ہے ضرور لازم اس کو اس طرح ادا کرنا ہے، اس کو سیکھے سمجھے، مغرب کے بعد بھی درس ہوتا ہے، اس میں یہی سارے مسائل، فضائل، طریقہ زندگی بھی بتایا جاتا ہے، آپ بھی اس کو پڑھیں، لکھیں، سنیں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے اعمال کو کس طرح کرنا ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کس طرح نماز ضائع ہوگی، وضو کب ٹوٹے گا، یہ ساری چیزیں ہر مسلمان کو یہ سارا چیزوں تو ہونا بہت ضروری ہے، اہل علم سے رابطہ ضروری ہے۔ آپ ذرا سا آپ دیکھیں امام سے لے کر تمام تک کیسی نمازیں پڑھی ہیں، عبادت میں کھڑے ہو جائے، عبادت کے انداز میں آ جائے تو رنگ دیکھو۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ جنید بغدادی کے مرید، خلیفہ، ہر بندے کو اللہ موقع دیتا ہے، ہر بندے کو دیتا ہے زندگی میں، ایسے موقع اللہ دیتا ہے کہ اس کا کروٹ بدلتی ہے، پریورتن ہوتا ہے، خدا اپنی طرف کھینچتا ہے،
اور جو آ جاتا ہے وہ ابو بکر شبلی بن جاتا ہے، جنید بن جاتا ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھ پر وقت آیا اور میرے دل بدلا، بے چینی ہوئی کہ یہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی لو، یہ ہائے دنیا، ہائے یہ فلاں فلاں، دل میں بے قراری ہوئی۔ المختصر بتا رہا ہوں، جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جنید بغدادی سے کہا آقا اے مرشد زمانہ، میرا دل بے قرار ہے، بے چین ہے، چین بخشیے، دنیا میں چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، مجھے تو آپ کے پاس بس آپ سکھا دیجیے تاکہ اطمینان ہو جائے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ پڑھا کرو، جاؤ یہ پڑھو۔ میں مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں، بڑے امام ہیں، بڑی شخصیت ہے، جنید بغدادی کے بعد آپ کا نام آتا ہے، جنید بغدادی کے بعد آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، بڑے شیخ کامل ہے۔ حضرات شریعت و طریقت کا دونوں سنگم، حضرات گرامی، آپ گھر آئے واپس پڑھنے لگے، فرماتے پڑھتا رہا، لیکن ایک خیال دماغ میں وسوسہ، ایک خیال گھوم رہا ہے، میں اسے ہٹا رہا ہوں نہیں ہٹ رہا ہے، پھر ہٹا رہا ہوں، بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑا کہ پڑھنے کو تسبیح کو میں نے رکھ دیا سائڈ پر۔ وہ خیال کیا تھا؟ وہ خیال یہ آ رہا تھا کہ شبلی اے ابو بکر تو بخیل ہے، بخل ہے تیرے۔ پھر خیال ہٹائے، پڑھنا شروع کرے تو کہا بخیل ہے تو، بخیل ہے۔ آخر کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ خیال نہیں ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرتے ہوا آیا ہے تو کچھ ہوگا، کہاں ہے کہ ہمارے پاس صدقہ کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، رکھا نہ جائے۔ دیکھا تو 100 اشرفیہ پڑی تھی، اشرفیہ 100 دینار پڑے ہوئے تھے، کہا چلو دے کر آ جائے کسی کو۔ کہا حضرت ہی کی بارگاہ میں چلے، جنید کی بارگاہ میں، بغدادی رحمۃ اللہ، کوئی نہ کوئی ضرورت مند ہوگا، کوئی ہوگا، انہیں دے دیں گے، ان کو دے دیں گے، وہ کسی کو بھی دے دیں گے، یہی دستور ہے۔ لے کر کے آئے، ڈھونڈا کہاں ہے تو حضرت چہرہ بنوا رہے تھے نائی کے پاس، زبان پہ ذکر الہی جاری تھا۔ یہ آئے کہاں حضور یہ 100 اشرفی لے کر آیا ہوں، آپ اسے جہاں مناسب سمجھے پاٹ دیں، بس یہ رکھ لے آپ نے، آپ تو ذکر الہی کر رہے تھے اور وہ خط بنا رہا تھا، چہرہ بنا رہا تھا، تو آپ نے اشاروں سے ہی کہا کہ یہ نائی کو ہی دے دے، اسی کو دے دے۔ تو کہنے لگے حضور ان کا تو جو اس کا معاوضہ ہے، بدلہ ہے محنت، 1 درہم 2 درہم 2 سکے، یہ 100 سکے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب دیتے ہیں؟ کہا نہیں، 2 ہوتا ہے، 1 ہو 2 ہو 3 ہو۔ آپ نے فرمایا یہی تو شبلی بخل ہے، یہی تو تیرا بخل ہے، اشارہ ہوا دے دے تو دیتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ کیا ہے، کہاں تو عجیب بندہ ہے، خدا کو پانا چاہتا ہے، اور اگر سکے دل میں بسے ہوئے، سکے دل میں بسے ہوئے، ابھی دنیا کی محبت ہے، دے دے، دے دیا۔ پھر آئے، ذکر کیا، بڑی تفصیلات ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تک بندہ بندگان خدا کی محبت میں اتنا سرسار، محبت کا معنی کیا؟ یہ معنی کہ اسے اگر تکلیف ہو تو خود اس کی تکلیف خود میں محسوس کرے۔ بندگان خدا، اللہ کے بندوں کی بلکہ اللہ کی مخلوق کی تکلیف صرف اس کی تکلیف نہ رہے، خود محسوس کرے۔ فرمایا اسے کہتے ہیں اللہ والا، وہ مقام فیض، وہ مقام ولایت کا بڑا مقام پاتا ہے۔ فرمایا مخلوق کی تکلیف، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، یہ ہو وہ ہو، دوست ہو دشمن ہو، اڑوس ہو پڑوس ہو، جو ہو، مگر سب کو اپنا سمجھے۔ اور اپنے کا مطلب یہ ہے کسی کو تکلیف نہ دے، بلکہ تکلیف نہ دینا تو بہت دور، کوئی تکلیف دے تو سوچے یہ اسے نہیں، مجھے تکلیف۔ وہ تو حدیث پاک ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ دوسروں کے لیے پسند۔ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بندہ نواز لکھتا ہے کہ وہ ہے، اب اسی بات کو شیخ شبلی
کا ایک واقعہ پیش کر دوں مختصر. آپ جا رہے تھے، ایک چرواہا جو ہے اپنے جو ہے جانور کو لے جا رہا تھا. آپ وہاں سے گزر ہوا، اچانک اس نے جانور کو، جو بھی اس وقت اس کے پاس جانور رہا ہوگا، بھینس یا گائے، اس نے ایک لاٹھی اٹھائی اور اس کو مارا. ادھر اس کو مارا، ادھر حضرت چلائے. تکلیف ہوئی. کہا حضرت آپ کو چلانا ایسا ہوا جیسے درد آپ کو ہوا ہو، آپ کو تکلیف ہوئی ہو. آپ نے فرمایا صحیح ہے، یہی ہے کہ تو نے مارا اسے ہے، تکلیف مجھے ہوئی. فنا کی اس مقام پہ تھے. فرمایا کیسے؟ آپ نے اپنا جبہ اٹھایا، کمر کے اوپر وہ نشان بتایا، مارا اسے تھا، نشان یہاں جم گیا. فنا کی ان منزلوں پر شیخ طریقت ہے. اللہ اللہ. اور آج میاں اکثر و بیشتر دعوے تو بڑے لیکن خود ہی تکلیف دے دے. یہاں پہلے اتنے ہو جاؤ کہ شان رحیمی کی جھلک آ جائے، شان کریمی کی جھلک آ جائے، رحمت للعالمین کی جھلک پیدا ہو جائے، فیض رحمت للعالمین آ جائے، صدیق کی صداقت کا فیض آ جائے، تب بندہ بندہ نہیں، پھر وہ خدا کی نور اس سینے میں داخل ہو جاتا ہے. تو حضرات گرامی، بتانا مقصد یہ ہے عبادات اور معاملات دونوں درست ہو جائے تو کیا کہنا، عبادت کا سلیقہ آ جائے اور رہنے کا طریقہ آ جائے دنیا میں. اللہ اللہ اللہ. امام حسن مجتبیٰ، سبحان اللہ. انما یرید اللہ. وہ حسن گزشتہ جمعہ میں آپ نے 4 اصحاب پہ سنا تھا، خلفائے راشدین پر. اب آ جائیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی. وہ حسن مجتبیٰ کون حسن؟ وہ امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، جس کے چھوٹے بھائی شہید کربلا ہو. خود حسن مجتبیٰ کا عالم کیا ہوگا، جو حسین کی کچھ نہ کچھ تربیت کی ہو، یعنی استاد بھی کہہ لیجیے، شیخ بھی کہہ لیجیے، عام لفظوں میں مرشد بھی کہہ لیجیے، اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. وہ حسن مجتبیٰ، وہ امام حسن، حلم، بردباری اور عقل و فہم کا وہ مالک کیوں نہ ہو. تربیت کس نے کی ہے؟ پہلے آقائے دو جہاں تربیت کر رہے ہیں، سیدہ کائنات تربیت کر رہی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ پھر جب دونوں ظاہری پردہ کر چکے تو مولا علی شیر خدا کی بھی پرورش ہے، اولاً ہی ہے. لیکن آپ دیکھیے، ارے یہ وہ ہے کہ اگر یہ نظر کر دے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے، علم و عمل کا تاجدار بن جائے. سیدہ کائنات کا مقام، محمد الرسول اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ. لیکن ان کی تربیت کے ساتھ جب دونوں کا ظاہری وصال ہوتا ہے، سرور عالم جب دنیا سے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر علی تو پہلے سے تربیت کر رہے تھے، لیکن اب صرف علی کر رہے ہیں، صرف علی کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ، باطینی طور پہ، دونوں ہی طور پہ. سیدہ کائنات 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے. لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک تقریباً کئی سال، 15-20 سال مولا علی مشکل کشا مدینے سے باہر نہیں گئے. کیوں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا کی تربیت کر رہے تھے. تربیت، تعلیم، فقہ، عقل، نور کا عقل، نور عقل، نور عشق، حکمت، دانائی. میں بات کہنے چلا ہوں اس علی کی جس کی ادنا سی نظر مفسر قرآن کا تاجدار بنا دیتا ہے، ولی کامل بنا دیتا ہے. جس کی ٹھوکر میں ولایت ہو، وہ اگر تربیت کرے تو اس حسن و حسین کا مقام کیا ہوگا. علی ٹھوکر مار دے تو ولایت، علی چاہ لے تو کلندر. علی تو علی ہے. علی نے جس کو ولی بنایا وہ ولی ایسا ہے
کہ بعد وصال محمود دریائی دلہا کو خلافت بھی دے رہے ہیں اور تا قیامت حیات دے کر پہاڑ کے اندر چھپا بھی رہے ہیں. اس لیے انہیں کم مت سمجھنا، ان کا احسان پوری دنیا پر ہے. ان کی علمی معیار، علمی خدمات، امام باقر نے امام حسن کی علمی خدمات پہ پردہ ڈال دیا گیا. ان کی خدمات پہ، ان کی کرامات پہ، ان کی استقامت پہ ہر چیز ان کی اعلیٰ ہے. ارے جسے اعلیٰ بننا ہو وہ یہاں ہے، یہاں سے چھوڑ کر نہ کوئی اعلیٰ بن سکتا ہے، نہ کوئی صبح قیامت تک بنے گا. یہ وہ ہے جسے چاہے جب چاہے عطا فرما دے، نسبت کر دے. وہ شاہ عالم جو محمود دریائی دلہا کو بعد وصال بنا، وہ شاہ عالم، وہ شباہت رسول، شباہت سیرت رسول رکھنے والا، جو دکھنے میں بھی مصطفیٰ کی طرح اور سیرتاً بھی مصطفیٰ کی طرح نظر آ رہا. تو پھر اس علی کی کیا بات کروں؟ وہ علی اور تربیت 20-20 سال تک حسن حسین کی کر رہے ہیں. اے لوگوں، اے علماء، اے خانقاہ والوں، بچوں کی تربیت اچھی کرو. اور اے پڑھے لکھے لوگوں، 2-4 کتاب پڑھا کر کے یہ سمجھ جاتے ہو کہ یہ مفتی ہند بن گیا. نہیں، تربیت وہ ہے. علی سے پوچھو، تربیت ایسی دی. جب زہر آیا تو حسن نے قبول کر لیا. حسین میدان کربلا میں آئے تو دنیا کو بتا دیا کہ دنیا ساتھ نہ دے نہ دے، علی کی تربیت والا بیٹا کربلا میں کل بھی کھڑا تھا اور ہمیشہ کھڑا رہے گا. تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے. تعلیم لے لی اور علم کا غرور ہے، دعویٰ ہے. ارے دعوے واوے سائٹ میں رہو، پہلے اس سیرت پاک کو دیکھو، علم و عمل کو دیکھو، ادب و تقویٰ کو دیکھو. تقویٰ ہے تو دعویٰ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علم ہے تو دعویٰ. یہ دعویٰ تجھے شیطان بنا دے گا، اور دعویٰ نہ کر کے جھک جاؤ گے تو شیطان نہیں محبوب رحمان بنا دے گا. بس یہی تو فرق ہے کہ علم آنے کے بعد اوپر جاتا ہے دماغ میں یا نیچے سینے میں جاتا ہے. زبان سے تو عالم ہو گئے لیکن اوپر چڑھا دماغ میں تو شیطان ہے، سینے میں اتر گیا تو حبیب الرحمان ہے. سینے میں اتارنے کے لیے ہی علی نے ہزاروں ولی بنائے، لاکھوں ولی کامل بنائے. ایسے ولی کامل اللہ اکبر. علی تربیت کر رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ حسن کو بنانا ہے کہ وہ تو پیدائشی بنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے پہلے ہی بنا دیا ہے. مگر پھر بھی کیا ضرورت تھی؟ جس کو فاطمہ کا دودھ ملا ہو، نبی کا نور ملا ہو، علی کا خون ملا ہو، کیا انہیں اور کسی چیز کی ضرورت تھی؟ نہیں، پھر بھی کی. یہ بتا رہا ہے تھی پہ مت رک جاؤ. صرف تھی پہ نہیں کہ یہ بڑے تھے ہمارے، وہ ہو گئے، تم کیا ہو؟ تم اپنی مثال، اپنے اعمال، اپنا کردار، سب سے بڑی چیز عجز و انکساری کو پیش کرو، اپنی اخلاق کے کمالات کو پیش کرو. ذرا سا آپ دیکھو شاہ عالم سرکار مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ تربیت. اور تربیت کیسی تربیت کی؟ پھر وہ حسن کا ایک مرتبہ جو علم کا تاجدار، باب العلم، خود علم سکھا رہا ہو. کبھی لعاب دہن حضور کا ملا، کبھی علی نے، کبھی سیدہ کائنات نے. ایسی پروردہ، ایسے پرورش. آپ ذرا سا آپ دیکھیں کیا ہوا. ایک مرتبہ لفظ شاہد اور مشہود پہ بات ہونے لگی تو کسی نے کہا کہ شاہد سے مراد شب قدر ہے اور مشہود سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے. کسی نے کہا شاہد سے مراد جمعہ کی رات ہے اور مشہود سے مراد فلاں ہے. یعنی سب نے اپنا اپنا کہا، وہ بے شک اپنی جگہ مکمل اور معتبر ہے. لیکن حسن پاک سبحان اللہ، امام حسن سے پوچھا حضور یہ شاہد اور مشہود سے کیا کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا شاہد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کا دلیل ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اللہ نے محبوب کو شاہد بنا کر کے بھیجا. اس طرح کی کئی باتیں، کئی روایات،
کئی نکات کو آپ نے کھولا ہے، کئی دعائیں آپ نے بتائی ہیں، ایسی ایسی دعائیں بتائی ہیں، اس پہ بہت پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اے علماء مقرروں، اسے کھولو، اس کو بتاؤ۔ بس آ گیا تو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ارے غم حسین سکھاؤ، ان کا معیار بتاؤ۔ لوگ طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، رہبری تو ٹھیک سے کرو، رہنمائی تو ٹھیک سے کرو۔ اگر اللہ نے بنایا ہے تو امتحان ہے کہ گمراہ کر رہے ہو یا رہبری بتا رہے ہو، صوم و صلات کی طرف لا رہے ہو، محبت کی طرف لا رہے ہو، یا عداوت ڈال رہے ہو، یا طنز ڈال رہے ہو، یا اختلاف ڈال رہے ہو۔ جبکہ حسن نے دو گروہ کو ملا دیا تھا، ہے نا، حسین نے بچا لیا تھا، حسن نے ملا دیا تھا، حق کو حق سے الگ نہیں کیا، اور حسین نے حق اور باطل کو الگ کر دیا۔ ایک وہ ہے جس نے یہ دنیا کو بتایا کہ حق الگ نہ ہو، معمولی اختلاف پہ الگ نہ ہو، یہ بتایا تھا۔ اور دوسرے امام حسین نے بتایا حق باطل اگر ملے تو ملنے نہ دو۔ دونوں اپنا مقام بتا کے گئے ہیں، دونوں میسیج اور پیغام دے کر کے گئے ہیں۔ اب ذرا سے دیکھا، آخری بات عرض کرنے چلا ہوں، حسن یوں تو شبیہ رسول ہے، حسین بھی شبیہ رسول ہے، دونوں کو ملاؤ شبیہ رسول ہے، لیکن ایک سیرتاً تاریخاً امام حسن شبیہ اسماعیل بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کے بھائی کا نام اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل۔ اب اسحاق کے بعد یعقوب نبی، یعقوب کے بعد یوسف نبی، یوسف کے بعد اور بھی چلتے رہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کا ایک دور، اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل میں ہی دور، اور ادھر اسماعیل نبی، لیکن اسماعیل کے شہزادے در شہزادے خاموشی، نبوت نہیں۔ اسحاق میں نبی در نبی در نبی، نبی ہے نا، سب کا بلند مقام، کوئی حسین و جمیل ہے، حسن و جمال رکھتا ہے، کوئی کلام رکھتا ہے، کوئی لہجہ رکھتا ہے، کوئی کیا رکھ رہا ہے، کوئی کیا رکھ رہا ہے۔ اور ادھر اسماعیل کی اولاد خاموش، لیکن پھر آخر میں خدا نے کیا کیا، ایک ایسا نبی اسماعیل کی اولاد میں بھیج دیا جو سارے نبیوں کا امام بنا۔ اسماعیل کی اولاد میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اسماعیل سے لے کے حضور تک خاموشی، اور ادھر نبوت در نبوت در نبوت در نبوت، اور ادھر خاموشی، مگر حضور آئے تو تمام انبیاء کے امام اسماعیل کی یادگار بن گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حسن و حسین حضور کے دو شہزادے ہیں، ادھر ابراہیم کے دو شہزادے ہیں، ادھر میرے آقا کے دو شہزادے، حسن و حسین۔ حسن خود امام ولی ہر چیز، حسین بھی، لیکن امام حسین کے بعد امامت زین العابدین، امامت امام باقر، امامت امام جعفر صادق، امامت امام موسیٰ کاظم، امامت امام علی رضا، امامت امام تقی، امامت امام نقی، امامت امام حسن عسکری۔ ولایت غوثیت کبریٰ پر بڑا مقام ہے بار امام کا۔ اور ادھر حسن کی اولاد خاموشی، اسماعیل کا پرتو، اسماعیل کی شباہت، خاموشی میں مقام ہے مگر خاموش۔ حسن کا بیٹا خاموش، ان کی پوتے خاموش، ان کی اولاد در اولاد، اور وہاں امامت تو سارا ظاہر ہے، جگ ظاہر ہے، خدا نے ظاہر کیا۔ لیکن جب حسن عسکری ہو گئے تو پھر حسن کی اولاد میں ایک ایسا ولی بھیجا، حسن کا نائب، حسن کا بیٹا ہے۔ دنیا والوں صرف حسین حسین کر کے حسین ہی کا مقام سمجھ کے حسن کو کچھ نہ سمجھو، ایسا نہ کرنا۔ حسین اعظم تو ہے ہی، لیکن صرف لفظ صرف حسین کو سمجھ کے حسن کو بھول مت جانا۔ میں حسن کا پوتا بھیج رہا ہوں، دیکھ لینا جب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا عالم کیا ہوگا۔ کس کو بھیجا؟ وہی جسے دنیا غوث جیلا، پیران پیر، روشن ضمیر، غوث العظم دستگیر کہتی ہے۔ اب بتا دیا، غوث اعلان کر دو تاکہ دنیا نے حسین کو تو جان لیا کہ وہ تاجدار کربلا ہے، وہ امام کربلا ہے، وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اے غوث تم بھی اعلان کر دو تاکہ دنیا دیکھ لے جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو حسن بھی امامت کا تاجدار نظر آ رہا ہے۔ قدم حاضر علی رقبت کل ولی اللہ۔ تو اے لوگو، قرآن اور اہل بیت کو تھام لو،
اولیاء اللہ کے دامن کو تھام لو، شریعت و طریقت و صلاۃ و سنت کو مضبوطی سے تھامو، گمراہی سے بچو، بددیانی سے بچو، جھوٹے اقوال سے بچو، جھوٹے عام گردش کر رہے ہو باتیں اس سے بچو، ہمیشہ ان کا دامن تھامے رکھو، ہمیشہ ان کو یاد حسین میں رونا، غم حسین میں ان کا شریک ہو جانا، یہ تو قسمت والوں کی قسمت میں ہے، یہ نصیب والے کے اندر درد ہوتا ہے، ورنہ ایسے بہت بد نصیب مل جائیں گے، خود تو نہیں روتے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ایسے کم نصیب بد نصیب ملیں گے محرم کے وقت میں جو کہیں گے مت رو۔ رونا یہ ہے، خود تو رونا آتا نہیں، اتنا دل سخت ہو گیا، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، لیکن جس کا دل اللہ نے چن لیا ہے، رحمت نے گھیر لیا ہے، وہ حضور کی یاد میں بھی روتے ہیں، حضور کے نواسوں کی یاد میں بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان تمام کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔